ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں ایک ہی خواہش تھی کہ میں اپنی زندگی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دوں، اور میری حاضری ایسے ہو کہ میرا حج بھی ہو جائے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میری حاضری بھی ہو جائے۔ تھوڑے تھوڑے پیسے وہ سیو کرتے رہتے۔ آپ فرماتے ہیں ایک رات میری بیوی بیمار ہو گئی اور میری بیوی نے ضد کی کہ آج میں نے گوشت کا سالن نہیں کھانا۔ آپ فرماتے ہیں میں غریب بندہ تھا، میرے پاس وسائل تو تھے نہیں، بیوی بھی ضد کر بیٹھی، تو میں نے سوچا کہ میں ایسے کرتا ہوں کہ میں باہر نکلتا ہوں، ویسے بھی رات ہونے والی ہے، دکانیں تو بند ہو گئی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں اپنے گھر سے باہر نکلا، ایک دو گلیوں میں مڑا تو مجھے 7 ہمسایوں کے گھر میں سے گوشت کے بننے کی خوشبو آنے لگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرے ہمسائے گوشت بنا رہے تو ان سے میں جا کر تھوڑا سا سالن لے لیتا ہوں، بیوی کا دل بھی بھر جائے گا اور یہ گوشت بھی نہیں خریدنا پڑے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں جہاں سے خوشبو آ رہی تھی میں اس گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ میں نے جا کر دستک دی تو اندر سے ایک عورت کی آواز آئی کہ کون ہے دروازے پر۔ وہ اپنا نام بتایا کہ میں ابن موفق ہوں اور آپ کے ہمسایوں میں رہتا ہوں۔ تو میری بیوی ضد کر بیٹھی ہے، وہ کہتی ہے کہ آج آپ مجھے گوشت کھلائیں گے، تو آپ کیونکہ گوشت بنا رہے ہیں تو ایسا کریں کہ آپ تھوڑا سا سالن کسی برتن میں ڈال کر مجھے دیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ اندر سے اس عورت نے مجھے دھتکارا۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ میں نے تھوڑا سا سالن ہی تو مانگا تھا، میں نے تو اتنی بڑی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، تو کیا ہے کہ اگر یہ میری بیوی کے لیے سالن دے۔ آپ فرماتے ہیں اب غصے سے میں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ گوشت پکا رہے ہیں، میری بیوی ضد کر بیٹھی، اتنی بڑی کیا بات ہے، تھوڑا سا سالن ہے آپ مجھے دے دیں۔ تو وہ کہنے لگی نہیں یہ سالن تمہارے کھانے والا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں اور حیران ہو گیا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے اس گھر سے کہ یہ گوشت پکا رہی ہے۔ پہلے اس نے اور بہانہ بنایا، اب یہ بہانہ بنا رہی ہے کہ یہ گوشت میرے کھانے والا نہیں ہے۔ میں نے کہا آخر یہ کون سا گوشت ہے جو تمہارے لیے تو جائز ہے، تمہاری اولاد کے لیے تو جائز ہے، لیکن یہ میرے لیے اور میری بیوی کے لیے جائز نہیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی اگر تم سننا چاہتے ہو تو سنو، میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، میرے گھر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نے ایک کتے کو پکڑا، اس کی بوٹیاں کی اور اس کتے کا میں سالن بنا رہی ہوں جو میں نے اپنے بچوں کو کھلایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس عورت کی وہ بات سنی تو زار و قطار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میرے ہمسایوں میں یہ عورت رہتی ہے جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور وہ آج اپنے بچوں کو کتے کا گوشت کھلائے گی، اور میں اس کا ہمسایہ ہوں اور میں بے خبر ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ شدید خواہش جاگی کہ میرے پاس جتنا بھی ابھی تک مال اکٹھا ہوا ہے حج کرنے کے لیے وہ میں سارے کا سارا لا کر اس کو دے دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں گھر گیا اور جو کچھ بھی میرے پاس سیونگز تھی میں نے اس عورت کو دی، اور میں نے کہا کہ اللہ کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے گھر کے حالات ایسے، اور میں وہاں سے چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن کھیتوں میں کام کر رہا تھا، کسی شخص نے مجھے آواز دی اے ابن موفق مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا حج قبول کر۔ آپ فرماتے ہیں اس کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، میں تو حج پر گیا ہی نہیں۔ دن اور گزرے، ایک اور صاحب میرے پاس سے گزرے، انہوں نے کہا ابن موفق مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرا حج قبول کر لیا۔ آپ نے اس کو روکا، آپ نے کہا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو حج پر گیا ہی نہیں، میں غریب بندہ ہوں، میرے پاس تو وسائل نہیں تھے، جو میں نے سیونگ کی تھی وہ میں نے اللہ کے راہ میں کسی کو دے دی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، میں حج پر نہیں گیا۔ تو کہنے لگا میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ میں نے آپ کو خود دیکھا ہے، آپ تو میرے ساتھ طواف کر رہے تھے۔ کہتے ہیں چند دن گزرے، ایک اور بندہ مجھے ملا، اسپیشل مجھے ملنے آیا، اور آتے اس نے بھی پہلے الفاظ یہی ادا کیے کہ اے ابن موفق تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا حج قبول کر۔ تو وہ بندہ رونے لگا، کہنے لگا جب ہم حاجی حج کر بیٹھے تو ہمیں غیب سے ایک آواز آئی، اس سال جتنے لوگ بھی حج پر آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کا حج نہیں کیا، کہ ہمیں پھر غیب سے آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی حاجی اس دفعہ آئے ہیں سب کا حج ان 6 لوگوں کی وجہ سے قبول کر لیا ہے، اور ان میں چھٹا نام تمہارا ہے موفق۔ ہم نے خود سنا کہ اللہ تعالیٰ نے یا غیب میں سے کسی نے کہا کہ ان 6 لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب کا حج قبول کر لیا۔ ایک اور آواز آئی
اور وہ آواز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان 6 لوگوں کے نام لے کر غیب میں سے جس نے بولا، ان 6 لوگوں کے شکل کے فرشتے پیدا کر دیے جو قیامت تک حج کرتے رہیں گے، اور ان کا ثواب ان 6 بندوں کو ملے۔